الرحمن الرحیم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے توحید کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، ماریں بڑی کھائی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب بھی میں نے توحید کا پرچم لہرایا تو مجھے ماری پڑی ہے، تو مجھے کوڑے مارے گئے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ حکومت نے مجھے گرفتار کر لیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں تو راستے میں لوگ کھڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی بازار سے کسی کو پکڑتے ہیں تو لوگ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں جی پولیس والے لے کے جا رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے جب مجھے جیل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دنیا کھڑی ہے، اور ایک آدمی اس میں مجمع سے بولا، کہنے لگا احمد تو تجھ پہ اللہ راضی ہو گیا ہے۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ بندے نے اتنے مجمع سے ایک بندہ بولا ہے، کہتا اللہ آپ سے راضی ہو گیا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے رب کو راضی کرنے کے لیے توحید کا پرچم لہرایا اور انہوں نے آپ کو مارا، اور پولیس والے مارتے جا رہے تھے اور زخمی حالت میں جا رہے تھے۔ تو ایک اور آدمی بول پڑا، کہتا ہے کہ احمد بن حنبل اللہ آپ کو جنت دے دے گا۔ وہ کہتے کیسے جنت؟ کہتے میں بول پڑا کہ کیسے جنت دے گا؟ تو کہنے لگا کہ اگر آپ ابھی فوت ہو گئے، ابھی قتل کر دیے گئے، جیسے آپ کو لوگ مار رہے ہیں، اگر قتل ہو گئے تو اللہ آپ کو سیدھی جنت عطا کرے گا۔ کہتے میرا حوصلہ بڑھتا گیا، مجھے کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی بلکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہی، کیونکہ مجھے جنت کی بھی بشارت ملتی رہی، لوگ دیتے رہے اور کہتے رہے کہ احمد پریشان نہیں ہونا، آپ نے غم نہیں کرنا، اللہ آپ پر راضی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو امام احمد بن حنبل فرماتے میرا اور اعتماد بڑھا۔ جب مجھے جیل میں لے کے جایا گیا تو جیل میں کیا ہوا، جیل میں میں کچھ دیکھتا ہوں کہ اور بھی بڑے قیدی ہیں، تو جب قیدیوں میں سے مجھے بھی قیدی بنا دیا گیا، ان میں شامل کر دیا گیا، تو قیدی کیا کہتے ہیں بابا جان آپ کس جرم میں آئے ہیں، آپ کس جرم میں آئے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی توحید بیان کی اس لیے میں آیا ہوں، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، نبی کی رسالت کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے میں جیل میں آیا۔ تو قیدی کیا کہنے لگے، کہتے امام احمد بن حنبل پریشان کیوں ہو گئے، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ساتھ ہے۔ جب یہ بات آ گئی لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہیں ہونا، تو امام احمد بن حنبل فرماتے میرا اور اعتماد بڑھ گیا۔ اور جب جیل میں ایک شرابی سے ملاقات ہوگی، شرابی میرے پاس آیا، کہتا بابا جان آپ کس جرم میں آئے ہو؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی نیا قیدی جاتا ہے جیل میں تو پرانے جو جیل میں قید ہوتے ہیں، جو حوالاتی ہوتے ہیں یا قیدی ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں بھائی آپ کس جرم میں آئے ہیں؟ تو احمد بن حنبل سے شرابی نے پوچھ لیا کہ بابا جان آپ کس جرم میں آئے ہیں، آپ کی اتنی عمر اور آپ اتنا زخمی، لوگوں نے اتنا مارا۔ تو احمد بن حنبل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے آپ کس جرم میں ہو؟ کہتا ہے میں تو شراب میں ہوں۔ فرمایا تو میں تو اللہ کی توحید بیان کرتا کرتا، مارے کھاتا کھاتا، کوڑے کھاتا کھاتا میں ادھر آؤں۔ تو شرابی کیا کہتا ہے، میں نے بھی کوڑے کھائے ہیں، مختلف اوقات میں مجھے کوڑے مارے جاتے ہیں، اور میں نے کوڑے کھائے ہیں شراب پینے کی وجہ سے، شرابی ہونے کی وجہ سے، اور آپ نے کوڑے کھائے ہیں کہ اللہ کی توحید کے لیے، نبی کائنات کی رسالت کے لیے، اور اللہ تو آپ سے راضی ہے، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ صبر کر، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوا، ہمیں فائدہ کیا پہنچا؟ تو احمد بن حنبل سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو فائدہ کیسے پہنچا؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے جیل میں لے کر جانے کے وقت اور جیل کے اندر رہ کر میں نے یہ کچھ فائدہ حاصل کیا کہ میرا اعتماد بڑھا، میرا صبر جو ہے وہ اور پکا ہو گیا، میں نے صبر کرنا شروع کر دیا، تو اللہ پاک نے مجھے رہائی بھی عطا کر دیا ہے۔ تو میں ادھر پڑھتا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ
تیری وحدانیت، تو ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، حج تروا نہیں، مشکل کشا نہیں، ابھی ہمیں جیل سے نکالنے والا بھی تو ہے۔ جب میں نے صبر کیا اور ادھر میں نے درس و تبلیغ کا جو ہے وہ شروع کر دیا کام، میں رب کا قرآن سنا رہا ہوں، نبی کائنات کا فرمان سنا رہا ہوں، لوگ جو قیدی ہیں وہ میرا درس قرآن و حدیث سنتے تھے اور مجھے کہتے تھے امام احمد بن حنبل آپ قسمت والے ہیں، اللہ نے آپ کی شان بلند کی، اللہ نے آپ سے باہر بھی یہی کام لیا اور جیل کے اندر بھی یہی کام لیا۔ تو حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اس وجہ سے شان دی ہے اور مجھے یہ فائدہ پہنچا، میرا اعتماد، اور میں قائم اور دائم رہا کو، اور اللہ پاک سے دعا کرتے اللہ پاک ہمیں بھی استقامت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔